آج کی سٹوری حقیقت پہ مبنی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا ہمیں کسی کو آزمانا چاہیے، یا ہم اگر اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کے ساتھ محبت جیسا رشتہ بنانا چاہ رہے ہیں، یا ہماری ایک دوست ہے، آج کل کے دور میں گرل فرینڈ بنائی جاتی ہیں اور پھر دوستی محبت میں بدلتی ہے، محبت شادی میں بھی بدل جاتی ہے۔ تو کیا ہمیں جو رشتہ ہم جوڑ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اس میں آزمائش کرنی چاہیے؟ کیا اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم چننے جا رہے ہیں اپنی زندگی کا لائف پارٹنر، وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ تو یہ چیزیں کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو میری زندگی میں میرے سامنے ایک اس طرح کا قصہ پیش آیا تھا۔ میرا ایک دوست ہی ہے، وہ اسی طرح فون پہ فرینڈ شپ کیا کرتا تھا۔ تو فون کی دوست بناتے بناتے ایک لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی اس طرح سے ہو گئی کہ وہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ وہ اس کو محبت کرنے لگا۔ اب لڑکی کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ میں بھی تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ اب لڑکا یہ کہتا کہ میں عنقریب اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر بھیجتا ہوں تاکہ ہمارے رشتے کی بات ہو اور رشتہ منگنی میں تبدیل اور منگنی شادی میں شفٹ ہو تو ہم ایک دوسرے سے مل جائیں۔ لیکن پھر ایک دن اسے خیال آیا کہ میں یہ دیکھوں کہ جو لڑکی سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں وہ صرف میرے ساتھ لائل ہے یا میرے ساتھ فیئر ہے، یا وہ ہر کسی کے ساتھ فیئر ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات اس نے مجھ سے بھی ڈسکس کی، تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو بھائی، کسی کو آزمانا ہمارا حق نہیں ہوتا، اور حضرت علی کا قول ہے کہ کسی کو مت آزماؤ، اگر وہ تمہاری آزمائش پہ پورا نہیں اترے گا تو دکھ تمہیں ہی ہوگا۔ تو اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو اور تمہارے دل میں چاہت محبت سچی ہے تو بس اس کو پرپوز کرو، میرٹ کے لیے اپنے ماں باپ کو بھیجو، تو تمہارے مقدر میں یا تمہارے لیے بہتر ہوئی تو اللہ تمہارے مقدر میں اس کو لکھ دے گا، یا تو پھر اللہ سے دعا کر لو کہ یا اللہ یہ جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تو یہ میرے لیے بہتر ہے تو ہم دونوں کا بات آگے بڑھ جائے، تو اگر یہ میرے لیے یا میں اس کے لیے بہتر نہیں ہوں تو کوئی بھی مسئلہ بنے ہم دونوں کے درمیان یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ آزماؤں۔ تو میں نے کہا جی چلو، اگر تمہارا یہی دل کر رہا ہے کہ تم چیک کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ اس نے اپنے ایک بڑے ماہر دوست کو اپنی اس گرل فرینڈ کا نمبر دیا اور کہا کہ اس طرح معاملات ہیں، تم اجنبی بن کر اپنے طریقے سے کسی بھی طرح اس کو کال میسج کرو اور پھر اس کے بعد دیکھو بات کہاں تک جاتی ہے۔ اب اس بندے نے، وہ جو لڑکا تھا وہ کافی ماہر تھا اور امیر بھی تھا، یعنی کہ 10 20 40 ہزار روپے کسی پہ خرچ کرنا اس کے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، کیونکہ انگلینڈ میں وہ رہتا تھا، انگلینڈ سے وہ پاکستان آتا جاتا رہتا تھا، اس نیشنلٹر تھا۔ اب اس نے ایسا کیا کہ اس نے آزمائش کرنا شروع کر دی۔ تو شروع میں تو کچھ ٹائم بالکل بھی کوئی رسپانس نہیں آیا، لیکن جب 20 25 دن گزرے تو آگے سے ہلکی پھلکی رپلائز آنا شروع ہو گئی، میسج کرتے کرتے بات کال پہ چلی گئی، کال کے بعد بات پھر آگے بڑھتی گئی، دوستی کمپلیٹ ہونا شروع ہو گئی، یعنی دوستی گہری ہونا شروع ہو گئی، تو پھر ایک دوسرے سے ملنے کا بات چیت طے ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس لڑکے نے میرے دوست کو بتایا کہ جو تم نے مجھے نمبر دیا تھا وہ تو میرے ساتھ لوئل ہو چکی ہے، تمہارے ساتھ بھی لوئل ہے اور میرے ساتھ بھی لوئل ہونا شروع ہو گئی ہے، اب وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، تو کیا کہتے ہو تم؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو بلاؤ فلاں فلاں جگہ، جو جگہ طے کی وہاں پہ وہ آئی۔ تو میرا وہ جو دوست تھا وہ بھی وہاں گیا، تھوڑا دور جا کے کہیں سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا۔ اب وہ لڑکی وہاں آئی، ملی، اب یہ دیکھتا رہا، بیٹھے ہوئے تھے تو اوپر سے وہ بھی چلا گیا اور اسے کہا کہ تم کتنی سچی محبت کرتی ہو، کہ تم ایک سے نہیں دو سے محبت تمہیں ملتی ہے، تم کتنی نصیب والی ہو۔ خیر یہ بات دیکھ کر وہ انتہائی شرمندہ ہوئی اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی، اور وہ دونوں دوست جو تھے وہ بھی اٹھ کے آ گئے۔ پھر ہم تیسری جگہ میرے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی، بات چیت پوچھی تو پتہ چلا کہ یہ ہوا۔ پھر کچھ دن گزرے تو اس لڑکی نے فون کیا اس کو، میرے دوست کو، کہ مجھے پتہ تھا کہ تم ہی مجھے آزما رہے ہو، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کہاں تک جاتے ہو، تم تو بڑے
عجیب اور بغیرت قسم کے نکلے، فلاں ڈمکان، مطلب کافی ساری باتیں اس نے اسی کو کہیں۔ خیر اس نے کہا جی کہ جو بھی ہو، اب میں آپ کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن نہیں رکھنا چاہتا، آپ آج کے بعد مجھ سے کوئی بھی رابطہ نہ کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ سارے لڑکے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور ساری لڑکیاں بھی ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی بھی ملے منہ اٹھا کے اس کے ساتھ لائل ہو جائیں گی۔ لیکن جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ جو فون اور فرینڈ کا دور، یہ تو رکھنا ہی نہیں چاہیے جہاں تک میری نظریہ ہے۔ لیکن وقت اور دور ایسا ہے کہ اپنی پسند، اپنی چوائس، اپنی مرضی کے مطابق لوگ اپنی پسند چنتے ہیں، پھر اس سے شادیاں کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہو تو پھر آپ اس کو آزماؤ مت۔ کیوں کہ اگر آپ اس کو آزماؤ گے تو وہ اگر آپ کی آزمائش پہ پورا نہیں اترے گا تبھی آپ کو دکھ ہوگا، اور اگر آپ کی آزمائش پہ پورا اترے گا تبھی آپ کو شرمندگی ہوگی۔ نہیں اترے گا تو آپ کو یہ سوچ کے دکھ ہوگا کہ میں اس کے ساتھ کتنی محبت کرتا تھا یا کرتی تھی، یہ کتنا بے وفا نکلا کہ یہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کی آزمائش پہ پورا اتر جاتا ہے تو تب بھی آپ کو خود ہی دکھ ہوگا، اپنے آپ پہ ہی آپ کو پچندگی ہوگی کہ میں نے اس کو کیوں آزمایا ہے، یہ اتنا مجھ سے محبت کرتا ہے یا کرتی ہے تو میں نے یوں ہی اس پہ شک کیا۔ دونوں صورتوں میں نقصان انسان کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ محبت اگر کرتے ہو تو اللہ پہ چھوڑ دو اور اپنے دل میں سچی رکھو، سامنے والا کیسا ہے یہ وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔